معزز ناظرین السلام علیکم، پیش خدمت ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ علامہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے جنہیں بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن یقین مانیے جب ان کی یہ ویڈیو سامنے آئی تو وہ پرچھائی، وہ جھلک نظر آئی جو بابا جی میں محسوس کرتے ہیں ہمیشہ سے۔ جتنا بابا جی نے ہمیں اقبال کے بارے میں سمجھایا، آج تک ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا۔ اور وہ مجھے بات اب بھی یاد ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے کہا کہ خادم رضوی کو کہنا کہ مجھے بڑا چنگا لگتا ہے جب تو میرے شعر پڑھتا ہے، مجھے بڑا چنگا لگتا ہے اسی طرح ہم نے ایک نیا روپ دیکھا۔ ویسے تو نارملی ایک دو شعر بول دیا کرتے تھے، لیکن اس کانفرنس کے اندر جو علامہ اقبال کے حوالے سے کی گئی، اس کے اندر خاتون کو ایوارڈ دینے سے بھی انہوں نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں دے رہا، آپ کسی کو بھی دے، لیکن وہاں پر یہ ان کے اوپر زور آیا کہ نہیں، آپ ہی دیجیے۔ اور ہونا چاہیے اگر اس طرح کے ایونٹ میں وہ لوگو لگا لیا کہ جی مولانا نہیں جانا چاہیے، تاکہ ریپرزینٹ کر سکیں کہ جناب آپ نے بھی ان جگہوں پر جانا۔ بہت اچھا اقدام کیا، میں تو بالکل کہوں گا یہ سعد حسین رضوی کی طرف سے بہت اچھا اقدام تھا کہ وہ اس سیمینار کے اندر انہوں نے اٹینڈ کیا، اور جس طرح انہوں نے علامہ اقبال کے شعر و شاعری سنائی ہے، دل بڑا خوش ہو گیا۔ تو آپ بھی ملاحظہ کیجیے، آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ اقبال کہتا ہے دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے۔ اور کہتا ہے ذوق تجلی بھی پنہا اس خاک میں، اے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے تو نے کیا سمجھا ہے، تیرا ہمیشہ تجسس اور خیالات اور فکر اور جناب بڑھنا ہے؟ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، تو میدان میں اللہ کہتا ہے 1000 فرشتے، پھر 2، پھر 4، پھر آخر میں کہتا ہے انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ رب ہو کر وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اس کے لیے پہلے تجھے میدان میں آنا پڑے گا۔ اقبال کہتا ہے ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت ایک سیری، ایک فقر ہے میری سرمایہ شبیری، میرا سے مسلمانی سرمایہ شبیری۔ اقبال کہتا ہے کہ تو جس کو سمجھ رہا ہے نا، اگر اسباب اور مال اور جناب یہ ضروری ہوتی تو امام حسین کبھی بھی 72 لے کے کربلا نہ جاتے، ہم وہ بھی نہیں۔ اسلام اور چیز ہے۔ اقبال اسلام کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں ذرا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہتا ہے سب سے پہلے میدان میں جانا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں سے تجھے نواز دیتا ہے، لیکن اس کے لیے میدان شرط ہے۔ ہم سارے بگوڑے ہیں میدان کے، باخدا پوری امت مسلمہ، 1.5 ارب 1.25 ارب مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے۔ وہ تو تم تھے تمہارے آبا، بتاؤ تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ہم بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں آئے گا کوئی مسیحا، آئے گا کوئی وہ ہمارے لیے کوئی بات کرے گا، ہمارے لیے کوئی بات کرے گا۔ اقبال کہتا ہے نہیں، فریاد ز افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینیو پرویزی افرنگ، عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال کہتا ہے اٹھے مسلمان، تو ان کفن چوروں سے، ان اقوام متحدہ کے چوروں سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ تیرے کشمیر کی بات کریں گے، وہ تیرے فلسطین کی بات کریں گے، وہ تیرے برما اور عراق اور بوسنیا کی بات کریں گے۔ اقبال کہتا ہے نہیں، یہ تو کفن چور ہیں، انہوں نے تو بیٹھ کر پلان بنایا ہوا ہے کہ اس بھیڑ کو تو پکڑ لے، اس بھیڑ کو میں پکڑ لیتا ہوں، اس بھیڑ کو تو پکڑ لے، اس کو میں شدت پسند کہہ دیتا ہوں، اس کو میں قدامت پسند کہہ دیتا ہوں، اس کو میں دہشت گرد کہہ دیتا ہوں، اس کو میں فلاں کر دیتا ہوں، اس کو میں جناب یہ کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے جناب فلاں کو اٹھایا اور فلاں کیا، یہ کر کے میں پوری سلطنت لپیٹ دیتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے یہ بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں ہم ان کو قابو کر لیتے ہیں، آپ جہاں میں جو مرضی کرتے پھرو۔ کہتا ہے معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، کہتا ہے اٹھو حرم میں سوئے ہوئے مسلمان، اٹھ کھڑا ہو، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال کہتا ہے کھڑا ہو کر کہتا ہے کھڑا ہو اور اٹھ، بیدار ہو اور اپنے حرم کی خود حفاظت کر اور اپنی نشات ثانیہ دوبارہ طلب کر۔ اور اقبال آخر تو نہیں ہے، اقبال تو آغاز ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے۔ اقبال کہتا ہے، اقبال گیا نا یورپ میں، اس نے پیرس میں مسجد دیکھی فرانس میں، تو اقبال مسجد کی خوبصورتی اور اس کی بناوٹ اور اس کا نظام اور سارا دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم مغربی محروم۔ کہہ رہے بنایا تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے ممبر پر حق بات نہیں ہو سکتی۔
یہ کمال ہے. یہ حرم نہیں ہے. اقبال مسجد کو کہہ رہا ہے. ہم کہتے ہیں جی مسجد میں یہ نہیں. اقبال کہتا ہے جس مسجد میں حق بات، جس ممبر سے حق بات بیان نہیں ہوتی وہ مسجد ہے ہی نہیں. کہتا ہے یہ حرم نہیں ہے. فرنگی کرشمہ بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ. اقبال کہتا ہے یہ حرم نہیں ہے، اس کا تن حرم والا رکھا ہے لیکن اندر انہوں نے بت رکھ دیا ہے. وہ بت جو کچھ بھی ہو جائے دنیا میں وہ بیٹھ کر آپ کو نماز روزے اور زکات کے مسائل بتائے گا. وہ یہ نہیں بتائے گا حضور 27 غزوات میں تلوار اٹھا کر خود بھی گئے. کیوں تکلیف ہے جی؟ کیوں تکلیف ہے پوری امت کو؟ وہ ایٹم بم مار دے پوری دنیا پہ، کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں ہو. اور ہم اپنے آقا و مولا کی تلوار کی حفاظت بھی بڑے ڈر کے کرتے ہیں کہ جناب نہیں جی اسلام امن سے پہلا ہے. بھائی اسلام ہر اس عمل سے پہلا ہے جو میرے آقا و مولا نے کیا ہے. اور آگے اقبال کہتا ہے فقر کی سان پر جب چڑھتی ہے تیغ خودی. یعنی کہ اقبال کہتا ہے کہ اسباب معنی نہیں رکھتے. کم از کم مومن کے لیے اسباب بالکل معنی نہیں رکھتے. اگر معنی رکھتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی 313 کو 1000 کے اوپر فتح نہ دے. کبھی بھی اسباب مسلمان کے لیے معنی نہیں رکھتے. اقبال پھر کیا رکھتے ہیں کہ گرچہ ضربی ہے جہاں میں کاذل حاجات. اقبال کہتا ہے معنی کہ جناب مال و دولت، یہ سارا کچھ، یہ ساری چیزیں یہ انسان کی ضرورتیں پوری کرتی ہے. اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. اقبال کہتا ہے جو عشق کے رستے پر اور جو کم اسباب ہو کر تجھے میسر آئے گا نا، وہ کبھی بھی بھرے ہوئے پیٹ سے تو کبھی بھی اس کام کو نہیں کر سکتا. یہ اقبال کی نصیحت ہے. کہتا ہے اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، یعنی جسور مانا یہ جسارت کا مخفف ہے اور غیور غیرت کا مخفف ہے. کہتا ہے اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم تمنگری سے نہیں. اور اقبال آگے خود کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. اقبال کہتا ہے یہ نہ کہہ کہ تو سمجھ کر نہ سمجھ بنا ہوا ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. کہہ رہا ہے یہ نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا کہ مومن کم تعداد میں ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نہ دی ہو. اسباب ان کے کم ہو، ان کو فتح نہ دی ہو. یہ تعداد میں، اسباب میں، گنتی میں، صفوں میں، مال میں، دولت میں، زر میں ہمیشہ کم رہیں گے، لیکن ان کو پہلی صف میں لانا یہ اللہ کا کام ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں، اور ہمارا تمام توکل معیشت پر ہے. لیکن اقبال سرے سے یہ اقبال کو پڑھائیں گے تو پھر سارے چیخ اٹھیں گے. اقبال سرے سے معیشت کی نفی کرتا ہے. سرے سے وہ کہتا ہے نہیں اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، معیشت تو سارے جہاں کی. وہ کہتا ہے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا. اس میں اقبال نے بالکل ذکر نہیں کیا. 2 سپر پاور ہیں، 2. اور جس طرح آج رشیا اور امریکہ کر لیں یا چائنا اور امریکہ کر لیں، یہ ہے. اقبال کہتا ہے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا. زور حیدر فقر بوزر صدق سلمان. یہ علامہ نے جو اسلوب اور جو بیان کیے نا وہ سارے چھپاتے ہیں. وہ پروفیسرز بھی چھپائیں گے، وہ مولانا بھی چھپائیں گے، وہ پیر بھی چھپائیں گے، وہ فقیر بھی چھپائیں گے، کیونکہ اقبال نے جو رستہ دیا ہے وہ رستہ اتنا اسلام کے مطابق ہے کہ کوئی دائیں بائیں پھر ہی نہیں سکتا. اقبال نے خود کہا، کہتا تور موجے از غبار خاناش کعبہ را بیت الحرم ای کاشاناش. اقبال کہتا ہے لوگ طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں، میں اپنے آقا و مولا کی شان بتاؤں. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحن میں حضرت عائشہ صدیقہ نے جھاڑو دیا، اس جھاڑو سے جو گرد و غبار اٹھا طور تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے اور اقبال کے اس شعر کے مصداق بنائے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہے سحر گاہی. اور نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اور اقبال کہتا ہے کہ آخر میں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اقبال کو سمجھنے کی توفیق عطا. کیا بات ہے. آپ یقین مانیے ایک جملہ کہتا چلو بابا جی کا تقوی بہت مضبوط تھا. کیا آپ کو کسی بھی اینگل سے لگتے ہیں کہ یہ کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے؟ کالج یونیورسٹی والے بھی یہ تقریر اور اقبال کو اس طرح نہیں سمجھا سکتے. بابا جی نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر انگریز کی
پڑھائی تجھے رزق دے سکتے نا، تو اس سے کئی زیادہ اللہ کا جو ہے نا کلام تجھے دے دے گا. یار میں یہ تقویٰ، یہ بابا جی کی سوچ، یہ فکر جو ہے نا یقین مانیے نہیں ہوتی عام لوگوں میں. لیکن دیکھیں نا جس طرح سعد حسین رضوی بھائی جو ہے وہ ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بات کرے، مجھے کوئی ایک بھی آ کر اس طرح بات کر کے دکھائے. یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، بابا جی کی جھلک نظر آ رہی ہے. مطلب نو ڈاؤٹ بابا جی نے جتنی باتیں کی نا قائل کر دیا. جس نے بابا جی کو سن لیا نا اس نے باقیوں کو سب کو چھوڑ دیا. اولاد کی تربیت سے لے کر کتنے پروپیگنڈا کیے گئے بابا جی کے خلاف، سعد بھائی کے خلاف، لیکن حق غالب آ کے رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے. آپ بھی رائے اپنے کامنٹ سیکشن میں دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.